متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احمد نے سے نقل کیا، فرماتے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تجدون من شر الناس ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، او کما قال۔ مختصر سا جملہ لیکن اپنے اندر ایک معانی کا سمندر لیے ہوئے۔ فرمایا اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے بدترین آدمی اگر تم جاننا چاہتے ہو تو لوگوں میں سب سے بدترین، سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے دو چہرے ہیں۔ ایک کے پاس جاتا ہو تو وہ ایک چہرہ لے کر جاتا ہو، دوسرے کے پاس جاتا ہو تو وہ دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہو۔ اور امام ترمذی نے جو جامع ترمذی میں روایت نقل کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس سے بدتر کوئی شخص نہیں ہوگا۔ یہ جو دوغلا شخص ہے، اس سے بدتر کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اسلام ایسے چہرے کو، ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ہی چہرہ ہو جہاں بھی انسان جائے، انسان کا ظاہر بھی اور انسان کا باطن بھی ایک جیسا ہو۔ اگر وہ ایک شخص کے پاس جائے اور اسے یقین دلائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسی طرح وہ دوسرے شخص کے پاس جائے اور اسے یقین دلائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تو دوسرے کا مخالف ہوں، میں تو اس کی مخالفت کرتا ہوں، یہی بات اس نے پہلے کے پاس جا کے کہی تھی۔ اسی کو دو رخا پن، اسی کو دوغلا چہرہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، آپ کو ہر جگہ پر ایسے کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ملیں گے جو جس جگہ جاتے ہیں وہاں اپنا پن اتنا اس کا ظاہر کرتے ہیں، اپنی محبت کا اتنا اظہار کرتے ہیں، گویا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ کوئی چاہنے والا ہی نہیں، اور ہم اپنا سارا کچھ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جو کچھ ہم نے اس کے سامنے کھولا ہوتا ہے اس کو وہ مذاق بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کا ایک ہی چہرہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ظاہر و باطن ایک جیسا کرے۔ کیوں؟ مومن کی تو شان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت اعلیٰ اور عرفہ بیان فرمائی کہ کھجور کے درخت کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اس کی گٹھلی سے لے کر اس کی شاخیں ہوں، اس کا تنا ہو، اس کے پتے ہوں، کوئی بھی شے ایسی نہیں جو ہمارے کام نہ آتی، ہمیں فائدہ نہ دیتی ہو۔ تو فرمایا مومن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی مثل ہے۔ مومن تو کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت جو ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے، تو مومن تو سراپا خیر ہے، سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ تو سراپا خیر ہے۔ اور اگر وہ سراپا خیر نہیں بناتا، اپنے آپ کو تکلفاً نہیں بنا لیتا، کیونکہ ہر انسان تو طبعاً نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ نے اسے طبعاً ایسا پیدا کیا، وہ اپنی تربیت کرتا ہے، مجاہدہ اور ریاضت کر کے اپنے آپ کو نیک کرتا ہے، اپنے آپ کو زہد و تقویٰ کے مقام پر فائز کرتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ اگر یہی وتیرہ اختیار کیے رکھتا ہے کہ یہاں گیا تو اور چہرہ، یہاں گیا تو اور چہرہ، تو دنیا میں تو لوگوں کا دل جیت سکتا ہے، دنیا میں تو لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے، لوگوں کے بھولے پن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ میری بارگاہ میں سب سے بدترین اگر کوئی شخص ہوگا تو یہ دو چہرے والا ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی کوئی ایسا پیدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن بنائے اور ہمارا ظاہر و باطن ایک جیسا ہمیں رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔